السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام ہے حسیب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹنگ فیکٹ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید آگاہ کرتی ہے کہ خالق نے کن کہا اور یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک بڑا دھماکہ بگ بینگ ہوا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ اگلی بات سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ بے پناہ انرجی کے بعد اندھیرا چھا گیا۔ اسی اندھیرے میں سے ایک روشنی نمودار ہوئی اور ابتدائی ستارے اور کہکشائیں وغیرہ وجود میں آئے۔ کائنات کی تخلیق کے بعد ابتدا میں اندھیرا تھا۔ اس پر تمام سائنسدانوں کی سائنس اتفاق کا اظہار کرتی ہے۔ اس زمن میں ہم جب الہامی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید دو پچھلی الہامی کتابوں توریت اور انجیل کا بار بار تذکرہ فرماتا ہے۔ توریت کا پہلا باب یا سورت ہی پیدائش کے عنوان سے ہے۔ پہلی آیت کچھ یوں ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ دوسری آیت کا ایک حصہ کچھ یوں ہے کہ گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا۔ تیسری کا آیت کچھ اس طرح ہے، اور خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی۔ ناظرین اکرام، توریت کا آغاز ان تین آیات سے ہو رہا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2، ہر جانب اندھیرا تھا۔ نمبر 3، اندھیرے میں سے روشنی کو پیدا فرمایا۔ آئیں اب اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب یعنی قرآن مجید کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ملاحظہ کرتے ہیں اور آخر پر جدید سائنسی ریسرچ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ قرآن حکیم کی ایک سورۃ مبارکہ جس کا نام سورۃ الانعام ہے، اس سورۃ مبارکہ کی پہلی آیت کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اندھیروں اور نور کو پیدا فرمایا۔ جی ہاں، یہاں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی پیدائش کے بعد اپنی جس پہلی مخلوق کا ذکر فرمایا ہے وہ اندھیرے ہیں۔ اندھیروں کے بعد نور کا ذکر فرمایا ہے، یعنی دوسری مخلوق نور ہے جسے اندھیروں کے اندر تخلیق فرمایا۔ اس آیت کی روشنی میں ترتیب کچھ اس طرح بن گئی کہ نمبر 1، کائنات کی تخلیق۔ نمبر 2، اندھیروں کی موجودگی۔ نمبر 3، روشنی کا وجود۔ ناظرین اکرام، توریت کی سورت پیدائش کا آغاز جن تین باتوں سے ہو رہا ہے، انہی تین باتوں کا آغاز قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی ابتدائی باتوں سے ہو رہا ہے۔ یہاں سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ جس رب کریم نے توریت کو نازل فرمایا اسی رب کریم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اگرچہ دیگر آسمانی کتب میں تحریف ہو چکی ہے مگر قرآن مجید اس تحریف سے پاک ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے آخری رسول فرماتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا فرمایا اور ان پر اپنا نور ڈالا۔ آسٹریلیا نے اپنی خلائی اور زمینی دوربینوں کے ذریعے کائنات کی پیدائش کے بارے میں جو تحقیق کی وہ ایسٹرو فزیکل جرنل کے شمارہ برائے دسمبر 2019 میں شائع ہوئی، جس میں کہا گیا کہ بگ بینگ کو 4 لاکھ سال گزر گئے، اس کے بعد مزید کروڑوں سال لگ گئے تو تب کائنات کا ڈارک دور یعنی اندھیروں والا زمانہ اس وقت ختم ہوا جب کہکشاؤں کی پہلی روشنی ظاہر ہوئی۔ اس سے پہلے کائنات اندھیرے کا ایک سمندر تھی۔ اس کے بعد 12 جنوری 2021 کو astronomy.com نے کائنات کے آغاز اور اختتام کو تسلیم کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ کائنات آغاز میں انتہائی گرم تھی، پھر ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی۔ یہ ڈارک دور یعنی اندھیروں کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں بنیادی ذرات بننا شروع ہوئے۔ یہ انفینٹ یونیورس تھی۔ جس طرح دودھ پیتا بچہ انفینٹ یعنی نوزائیدہ کہلاتا ہے، شیر گوارگی کے دوران نشو و نما پا رہا ہوتا ہے، کائنات بھی اپنے ڈارک دور میں ایسی ہی نوزائیدہ اور شیر خوار تھی۔ سائنسدان اس کے بعد کہتے ہیں کہ بگ بینگ کے بعد ایک بار پھر کائنات پھٹ کر الگ الگ ہو گئی کیونکہ تاریکی کے ادوار کے دوران روشنی اپنے ارد گرد کے حصاروں سے نکل ہی نہیں سکتی تھی۔ سائنسدان مزید واضح کرتے ہیں کہ کائنات تمام انرجی اور میٹر کے ساتھ باہم ملی ہوئی تھی، اس لیے روشنی کے باہر نکلنے اور نمایاں ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ناظرین کرام، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اندھیروں میں تاریکی میں کائنات کو پھاڑنے والا کون ہے؟ تو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن مجید آگاہ فرماتا ہے کہ اس کا نام فاطر ہے۔ اس کا معنی ہی یہ ہے کہ بہت ساری مختلف اقسام کی چیزوں کو پھاڑ کر الگ کرنے والا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی فاطر ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورت فاطر بھی ہے جس کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کا فاطر ہے۔ جہاں تک کائنات کے پھٹنے کا تعلق ہے تو یہ منظر جس صورت میں بیان کیا گیا ہے اس کا نام الانبیاء ہے، یعنی سارے نبیوں کی دعوت ایک ہے۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے سارے انبیاء کرام علیہ السلام اس توریت کے پیروکار اور داعی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام،
حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سب تو رات ہی کے پابند تھے۔ سب کا عقیدہ یہی تھا کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہی تمام جہانوں کا خالق ہے، وہ واحد و یکتا ہے۔ یہ کائنات اندھیروں میں تھی تو وہاں سے روشنی کو اسی خالق نے نکالا تھا۔ یہی تعلیم قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، یہ لوگ جو خالق کے انکاری ہیں، انہوں نے نہیں دیکھا کہ سارے آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ الگ کیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ ناظرین کرام، آج اکثر سائنسدان ایک اللہ یعنی کائنات کے خالق و مالک کے منکر اور انکاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا کہ ایسے سائنسی انکشافات مولا کریم کے انکاری لوگ ہی کیا کریں گے۔ چنانچہ ان آیات کا اختتام کچھ یوں کیا کہ کیا یہ لوگ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی یہ لوگ اتنے بڑے حقائق کو دیکھ کر بھی ہمارے آخری رسول اور اپنے رب پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ تحقیق کے ذریعے آج جس طرح نتیجے پر پہنچ رہے ہیں، خالق و مالک نے وہ سارے حقائق اپنے قرآن میں اور اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جاری فرما دیے ہیں۔ ناظرین اکرام، موجودہ ترقی یافتہ سائنس کے پیروکار اور ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ موجودہ کائنات جس طرح وجود میں آئی تھی اسی طرح اس کا اختتام بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح کتابوں کا کاتب کاغذ کو گلائی میں لپیٹتا ہے، اسی طرح ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ جس طرح ہم نے کائنات کی اولین پیدائش کا آغاز کیا، اسی طرح ہم اسے واپس پہلی حالت میں لے آئیں گے۔ یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے، کوئی شک نہیں، ہم ہمیشہ سے وعدے کو مکمل کرنے والے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 104۔ ناظرین کرام، قرآن کی آخری یعنی 30ویں پارے میں ایک سورت کا نام الانفطار ہے، یعنی اللہ ہی فاطر تھا جب کائنات اپنے آغاز کے مرحلے میں تھی۔ اب قرآن کے آخری حصے میں آخرت سے متعلق یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ کائنات دوبارہ پھٹے گی اور ابتدائی مراحل پر واپس آ جائے گی، وہی بنی ہوئی کائنات کو اسی آخری مراحل پر لے کر آئے گا۔ فرمایا، تب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، قبریں الٹ دی جائیں گی۔ سورۃ الانفطار آیت نمبر 1 تا 4۔ یعنی آسمان بھی پھٹ جائے گا تو اس میں موجود ستارے اور سیارے وغیرہ بھی پھٹ جائیں گے، زمین پر موجود سمندر وغیرہ بھی پھٹ جائیں گے۔ جس طرح باہم پہلے ملے ہوئے آسمان و زمین کو پھاڑ کر الگ الگ کیا گیا تھا، اسی طرح ان سب کا وقت آنے پر ان کو دوبارہ پھاڑ کر الگ الگ کر دیا جائے گا۔ جس طرح یہ آغاز میں اندھیروں میں تھے، اسی طرح انتہا پر ان سب کو پھر اندھیروں کی نظر کر دیا جائے گا۔ جس طرح یہ عدم سے وجود میں آئے تھے، اس طرح واپس ان کو عدم کا شکار کر دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، اس دن موجودہ زمین کو ایک دوسری زمین کے ساتھ بدل دیا جائے گا، تمام آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا، سب لوگ ایک واحد و قہار اللہ کے سامنے اچانک ظاہر ہو جائیں گے۔ سورۃ الابراہیم آیت نمبر 48۔ آئیں ہم بھی اس دن کی فکر کریں اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔